السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، عزیز طلبہ، بدیعہ اسلامک سینٹر کی جانب سے اسلمت فعلمنی پروجیکٹ کے تحت آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ میں سید ایوب العمری آپ کے سامنے لیول 2 کے لیے 9واں درس لے کر مادہ توحید کا حاضر ہوا ہوں، اور آپ کو یہ درس الحمدللہ لنک کی شکل میں بھیجا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام مستفید ہو رہے ہوں گے، اور آپ کی آسانی کے لیے یہ کورس بار بار جیسا کہ بتایا بھی جا رہا ہے آپ لوگوں کو کہ شروع کیا گیا ہے۔ تو پچھلے درس میں ہم نے آخرت سے متعلق چند باتیں پڑھی تھی۔ آج ایک اہم جو سوال ہے، جو ایک نقطہ اٹھایا جاتا ہے، اس کی طرف انشاءاللہ آپ تمام کی رہنمائی کی جائے گی۔ محترم عزیز ساتھیوں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا کافروں نے بڑی شدت سے انکار کیا، بعث بعد الموت جسے کہا جاتا ہے۔ ان کا گمان یہ ہے کہ اب پھر سے جی اٹھنا ممکن ہی نہیں ہے، مگر ان کا یہ گمان باطل اور مردود ہے، جس کے بطلان پر شریعت، حس اور عقل بھی دلالت کرتی ہے۔ یہ عقیدہ رکھتے ہیں بعض کافر کہ یہ جو زندگی جو ملی ہے وہی زندگی ہے، یہاں جو ملی ہے عیش کرنے کے لیے، کمانے کرنے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے ہے نا، اس کی یہ زندگی ہم کو ملی ہے۔ اس کے بعد جتنی زندگی ہم جئیں تو جئیں، مرنے کے بعد ختم، یہی مٹی مٹی ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ اٹھائے گا نہیں، سوال جواب نہیں کرے گا، نہ جزا و سزا ہوگی، نہ اس کے بعد انعام ہے، نہ کچھ ہے۔ اس طریقے کا ایک باطل عقیدہ یہ غیر مسلموں کے نزدیک پایا جاتا ہے، اسی لیے وہ من مانی کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں یہی دنیا ہے، جو چاہیں ہم لے لو، کھاؤ پیو، لوٹو، ظلم کرو، لیکن یہ عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی، اور نہ اس کو دین ہماری اس کے طرف یہ بتاتا ہے، بلکہ کچھ اور ہی بات ہوتی ہے۔ عقل کا بھی تقاضا یہ ہے، جس کی مثال انشاءاللہ آگے بھی آئے گی، کہ ایک آدمی اچھی طریقے سے سچ بولتا ہے، اچھی زندگی گزارتا ہے، گناہوں سے بچ کر تمام کے حقوق ادا کرتے ہوئے چلتا ہے، اور ایک اچھا انسان بننے کی، معاشرے میں، سوسائٹی میں رہنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک انسان ہے جو برا ہے، کسی کو ہر طرف گالی گلوچ، مار کاٹ، دھوکہ دہی، لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ دونوں برابر کیسا ہو سکتے ہیں؟ دونوں یہاں مر جاتے ہیں، نہ کسی کو انعام ملتا ہے اس کی وفاداری کا، اور یہ نہ اسی کو سزا ہوتی ہے ان تمام جرائم کا۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ عقل یہ مانتی ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کا صحیح اور غلط کا فیصلہ ہونا ہے۔ شریعت کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ تغابن میں آیت نمبر 7 میں ارشاد فرما رہے ہیں، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ ان کافروں نے خیال کیا کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو تم نے کیا اس کی خبر دیے جاؤ گے، اور اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے۔ نیز تمام آسمانی کتابیں اس پر متفق ہے کہ دوبارہ سب اٹھائے جائیں گے۔ محترم سامعین، تمام آسمانی کتابوں کا اس پر اتفاق ہے کہ بعث بعد الموت، قیامت پر۔ اس کی مثال کیا ہے محسوس جو کی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے دکھایا ہے۔ سورہ بقرہ میں 5 مثالیں موجود ہیں۔ پہلی مثال کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ہے، جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک، یہاں تک کہ آپ یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے سے دیکھ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے کر پھر دوبارہ زندہ کیا۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور تم اسے بھی یاد کرو، تم نے
موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے. جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو اس موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس جماعت پر بجلی گرائی جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تاکہ وہ شکر گزار بندے بن سکے اور اللہ رب العالمین کی پر ایمان رکھ سکیں دوبارہ اٹھائے جانے پر. یہاں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اٹھائے جانے کی مثال بیان کی. دوسری مثال، اس مقتول کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کر دیا جس کے بارے میں بنو اسرائیل جھگڑا کر رہے تھے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72-73 میں، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے نشانیاں دکھاتا ہے. تیسری مثال، وہ لوگ جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے بھاگ نکلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں موت دی پھر انہیں دوبارہ زندہ کر دیا. وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 ہے. کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں. چوتھی مثال، اس شخص کا واقعہ جو ایک مردہ بستی سے گزرے تو انہوں نے اس بستی کو دوبارہ زندہ کیا جانا بہت مشکل سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال کی موت دے دی پھر زندہ کیا. اللہ رب العالمین کا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں ارشاد ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انی یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك لنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان اللہ على كل شيء قدیر. اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس بستی سے ہوا جو چھت کے بل اوندھی ہو پڑی تھی، وہ کہنے لگا کہ اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے. پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تم پر گزری؟ کہنے لگا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ. فرمایا بلکہ 100 سال رہا. پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھو تو بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو. ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، تو دیکھ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. محترم سامعین، 5ویں مثال ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا وہ واقعہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کیا اللہ تعالیٰ دکھا دے کہ وہ مردوں کو کیسا زندہ کرے گا. اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی یہ آیات ملاحظہ ہو
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، جناب باری تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے۔ فرمایا 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، یعنی ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ محترم سامعین، یہ وہ مثالیں تھی جو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں 5 مثالیں دی تھی۔ یہ تمام حصی مثالیں ہیں جسے محسوس کیا جا سکتا، دیکھا جا سکتا ہے، جو واقع ہو چکی ہیں، جن سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا ممکن ہے۔ اور نیز عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات جو بحکم باری تعالیٰ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، قبروں سے انہیں باذن اللہ نکال لیتے تھے، واضح مثالیں ہیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور عقل کی دلالت کے باعث یعنی دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہے 2 وجوہوں سے ہے۔ پہلی چیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ابتدا ہی سے آسمان و زمینوں اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں سب کا خالق ہے اور پیدا کرنے والا ہے، تو وہ ذات شروع میں نئے سرے سے ان سب کا خالق ہے اور انہیں دوبارہ پیدا کرنے سے عاجز نہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وهو احون علیہ وله المثل الاعلی فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ سورہ روم کی آیت نمبر 27 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے وہی ہے جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر سے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس پر بہت ہی آسان ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین کا سورہ انبیاء میں ارشاد ہے، آیت نمبر 104 میں کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، جسے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے۔ محترم سامعین، نیز جو لوگ ہڈیوں کو جو کہ بوسیدہ ہو چکی ہیں ان کے دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہیں، ان کا رد کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، کہ آپ کہہ دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیا، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے۔ دوسری وجہ، یہ زمین تب کر مردہ ہو جاتی ہے اور بنجر ہو جاتی ہے، سرے سے بنجر ہو جاتی ہے، جس سے ہر بالیوں کا نام و نشان، کوئی ہرا پودا نظر نہیں آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پر پانی نازل فرماتا ہے اور دوبارہ زندہ باحیات سرسبز زمین بن جاتی ہے، اور ہر طرح کی ہریالیاں اور سبزیاں، پیڑ پودے نکل آتے ہیں۔ وہ جو ہستی اس زمین پر دوبارہ زندگی اور سرسبزیاں عطا کرتا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان مردوں کو دوبارہ زندگی دے سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ فصلت کی آیت نمبر 39 میں من آیاتہ انک تری الارض خاشعۃ فاذا انزلنا علیہا الماء اہتزت وربت ان الذی احیاہا لمحیی الموت انہ علی کل شیء قدیر۔ اس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تو زمین کو دبی دبائی دیکھتا ہے، تو زمین کو دبی دبائی دیکھتا ہے، پھر جب ہم میں اس پر مینا یعنی بارش برساتے ہیں تو پھر وہ تر و تازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے۔ جس نے اسے زندہ کیا وہی یقینی طور پر مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَةً كَذَلِكَ الْخُرُوجُ۔
آپ دیکھیے سورہ قاف کی آیت نمبر 9 آیت نمبر 11 3 آیتیں میں اللہ رب العالمین فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے آسمان سے برکت پانی برسایا اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے اور کھجوروں کے بلند بالا درخت جن کے خوشے تہ بتہ ہیں بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے پانی سے مردہ شہروں کو زندہ کر دیا، اسی طرح خبروں سے نکلنا ہے۔ محترم سامعین، یہی میں اپنے درس کو روکتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم یوم آخرت پر ایمان سے متعلق اس چیز پر ایمان رکھنا جو موت کے بعد واقع ہوں گی، انشاءاللہ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، کلمہ طیبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ ہماری زبانوں پر جاری و ساری فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔